نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، میری مراد سلطان الاولیاء، شیخ الاصفیاء، ولی کامل، درویش بزرگ، صوفی باصفا، عالم ربانی، جناب حضرت سیدنا سخی سرور سید احمد کاظمی قادری سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا شمار سادات خاندان سے ہے اور آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام جناب سیدنا حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات پاک ایک لوگوں کے لیے بہترین مشعل راہ تھی۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد ماجد وقت کے درویش اور عظیم بزرگ اور ولی کامل تھے۔ آپ کے والد ماجد جناب سید زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے والد ماجد عرصہ تقریباً 22 سال کا عرصہ آپ کے والد ماجد مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے اندر رہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدس پر رہے، اور آپ کے والد ماجد کو خواب کے اندر زیارت ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً آپ کو ارشاد مبارک فرمایا کہ آپ سرزمین پنجاب کا رخ کیجئے۔ تو آپ سرزمین پنجاب کی جانب تشریف لائے۔ 1128 کے اندر ملتان کے قریب شاہ کوٹ کے اندر آپ تشریف لائے اور وہاں پر بسیرا کیا۔ حضرت سیدنا سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ابتداءً تعلیم اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی، اور پھر آپ کے والد ماجد نے لاہور کی طرف مولانا اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کو بھیجا، تو آپ یہاں پڑھتے رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے، اور جب تعلیم حاصل کر کے دوبارہ آپ فارغ ہوئے، اپنے آبائی علاقے کے اندر آپ تشریف لائے۔ حضرت سخی سرور حضرت امام سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے آ کر وہاں پر دوبارہ زراعت کا پیشہ اختیار کیا، کیونکہ وہ علاقہ کوہ سلیمان کے ان خشک پہاڑوں کے اندر آپ کا جو جائے مسکن ہے، آج بھی جہاں پر آپ کا مزار ہے، آپ اس علاقے کے اندر رہنے لگے۔ لیکن کچھ حالات اس قدر تھے، آپ نے پھر طریقہ کار یہ اپنایا کہ آپ بکریاں چرانے لگے۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارا دن بکریاں چراتے، شام کو واپس آتے، یعنی جانوروں کا، مال مویشی کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ تو حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپنے کے اندر پڑھا، تعلیم حاصل کی،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو سمجھا، والد ماجد سے تربیت پائی، اساتذہ کرام سے رسول اللہ کے دین کے فیض سے اپنے سینے کو فیض یاب کیا، اور اس کے بعد آپ نے جو حصول رزق کے لیے، حلال رزق کے لیے پیشہ اختیار کیا، کیونکہ آپ اپنے مریدین سے نظر و نیاز نہیں لیتے تھے۔ اگر کوئی نظر و نیاز دینے آتا تو اسی وقت دست بستہ گزارش کرتے اور کہتے بھئی یہ لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نظر و نیاز سے کئی میل دور بھاگتے تھے، یعنی دنیا سے مستغنی ہو کر رہتے تھے، بے نیاز ہو کر رہتے تھے، اور اپنا سارا رشتہ اپنے رب حضور کی بارگاہ کے اندر جوڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت تھی۔ تو حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اصل نام تو سید احمد ہے، لیکن سخی سرور کے نام سے آپ مشہور ہیں، کیونکہ آپ سخی اعلیٰ درجے کے تھے۔ آپ کی سخاوت کے متعلق ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے والد ماجد نے بکریاں دی اور فرمایا کہ تم جاؤ ان کو چرا آیا کرو۔ تو آپ چرانے کے لیے جب بکریاں آپ تشریف لے گئے، جنگلی علاقہ تھا، وہاں سے کچھ لوگ گزرے، انہوں نے کہا جی بڑا وقت گزر گیا ہے، ہمیں تو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، تو ہمیں کچھ کھلا دو۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا میرے پاس اس وقت اور کیا، یہ بکریاں ہی ہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بکری ہمیں دے دیں، اگر آپ دے دیں گے تو ہمارا گزارا ہو جائے گا، ہم پکا لیں گے، کھا لیں گے، بنا لیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، کافی ساری بکریاں آپ سے طلب کی، آپ نے بغیر کسی تردد کے وہ بکریاں ان کے حوالے کی۔ انہوں نے کھانا بنایا، پکایا، ذبح کیا، اور کھا کے جب فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا زین العابدین آپ کے والد ماجد تک جب یہ بات پہنچی تو آپ اس جگہ پر آئے، آپ نے اپنے بیٹے کو شاباش دی اور کہا تو نے واقعی اپنے نانا جان کی سنت کو زندہ کیا ہے اور نانا جان کی سیرت پر عمل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پاسدار ٹھہرے ہو۔ مجھے آپ کی یہ سخاوت دے کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اتنی ساری بکریاں رائے خدا کے اندر اور بھوکھوں کو کھانا کھلا دی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا نا، اسلام کو عام کرو دو چیزوں کے ذریعے، نمبر 1 طعام کے ذریعے، نمبر 2 سلام کے ذریعے۔ تو آپ نے طعام کھانا کھلایا تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن آپ نے فرمایا جو آپ سب لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ ہڈیاں میرے سامنے رکھو۔ حضرت سیدنا زین العابدین حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد نے ان ہڈیوں کے اوپر ہاتھ کو رکھا، رب ذوالجلال کی قدرت سے دوبارہ وہ بکریاں زندہ ہو گئیں۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو جو سخی کہا جاتا ہے، سخی سرور کہا جاتا ہے، تو آپ کو سخی اس لیے کہا جاتا ہے آپ اعلیٰ درجے کی سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب قدوس آپ کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔